أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ آیات میں شرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور کامل وحدانیت کے دلائل دیے. تو اپنی کامل قدرت اور وحدانیت کے دلائل دینے کے بعد کل والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی سخت سزا کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا، ایسی سخت سزا دے گا کہ اس میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو سزا ملنے کے بعد، عذاب دیکھنے کے بعد، آخرت میں پہنچنے کے بعد دوبارہ مہلت دی جائے گی کہ رب کو راضی کر لو. مشرک لوگ جو اپنے شرکاؤں کو جن کو رب کے شریک بناتے تھے دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ یہ ہمارے شرکاء ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم آپ کے شریک کرتے تھے اور جن کی عبادت ہم دنیا میں کرتے تھے. لیکن وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، تم شیطان کے کہنے پہ کرتے تھے، ہمارے اوپر اس کا الزام مت لگاؤ، تم جھوٹے ہو. اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرمان برداری کی بات بھی پیش کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں بھیج دے، ہم تیری فرمان برداری کریں. لیکن یہ درخواست ان کی نہیں قبول کی جائے گی. اور دنیا میں جتنی باتیں وہ گڑھتے تھے اپنی طرف سے کہ یہ شریک ہمارے، ان کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے، یا ہماری سفارش کریں گے، یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یا ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے ہماری دعا پیش کر دیتے ہیں. جیسے مشہور ہے ان کا مقولہ ایسے لوگوں کا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے. یہ ساری کی ساری باتیں وہاں غائب ہو جائیں گی اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، قرآن پہ اس کا عمل تھا، اس پہ ایمان تھا، اس پہ عمل تھا، دین اسلام پہ عمل تھا، ایمان تھا، تو بس وہی کامیاب ہے اور وہ سزا سے بچا ہوا ہے. باقی سب کیا ہے؟ ناکام نامراد ہے اور جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. تو اس وقت پھر کہیں گے اللہ میں بھیج دے. اللہ کہے گا نہیں تم جھوٹے ہو، دوبارہ بھیج دوں پھر وہی کرو. اللہ بڑا تمہیں سمجھایا گیا تھا، بڑا سمجھایا گیا تھا، بڑا تم نے سنا تھا، لیکن تم ٹس سمجھ نہیں ہو رہے تھے. اب آنے کے بعد یہاں سے کوئی دوبارہ جاتا نہیں ہے. آج کی آیات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، یعنی اس میں بھی مشرکین کی سزا کا ذکر ہے. کفار اور مشرکین بے عمل لوگوں، قرآن کا انکار کرنے والے لوگوں، عمل نہ کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. دو ڈبل جرم کیے، خود بھی انکار کیا. کفر کا لفظی معنی ہے چھپا دینا، انکار کر دینا. یہ حق کو چھپانے والے تھے اور اس کو ماننے والے نہیں تھے، اس کو انکار کرنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے. اور ایک جرم تو یہ کیا کہ خود انہوں نے کفر کیا. دوسرا جرم وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا. ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، خود بھی انہوں نے حق کو نہیں مانا، دین کو نہیں مانا، اور دین کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے، اور لوگوں کو نے دین کی طرف آنے نہیں دیا. جیسے قوم نوح، قوم شعیب
کے بارے میں تو خود شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تم لوگوں کے راستوں میں مت بیٹھو لوگوں کے راستوں میں، کہ ان کو تم اللہ کے دین سے روکو، دین حق سے روکو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہی کام مکہ کے کافر بھی، مشرک بھی کرتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، قرآن میں اس کا ذکر ہے، خود بھی وہ اس سے رکتے تھے، اوروں کو بھی روکتے تھے دین اسلام سے، دین حق سے۔ تو ظاہر ہے پھر ڈبل جرم ہے، سزا بھی کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی، سزا بھی ڈبل ہوگی۔ ایک خود کفر کی سزا، ایک سزا خود کفر کرنے کی، نہ ماننے کی اور حق چھپانے کی، حق سے منہ پھیرنے کی، اس پہ عمل نہ کرنے کی، اور دوسرا اوروں کو روکنے کی، اوروں کو روکنے کی بری بصد والسبیل، اور روک اللہ کے راستے سے۔ زدناہم، بڑھائیں گے ہم ان کو، زیادہ کریں گے ہم ان کو، زیادہ کریں گے ہم ان کا کیا چیز؟ عذاب فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب، عذاب کے اوپر عذاب ہم ان کا زیادہ کریں گے، عذاب کے اوپر عذاب ہم ان کا بڑھائیں گے۔ زدناہم، بڑھائیں گے ہم ان کو، اور زدناہم، زیادہ کریں گے ہم ان کا، بڑھائیں گے ہم ان کو عذاب کے اوپر عذاب میں، زیادہ کریں گے ہم ان کا عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون، اس سبب سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے، فسادی لوگ تھے دنیا کے اندر۔ اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، دنیا کے اندر امن آتا ہے کس چیز سے؟ اللہ کی اطاعت سے۔ دنیا کے اندر فساد آتا ہے اللہ کی بغاوت سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب روم اور ایران کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، اور ان کی یہ لڑائی خشکی میں بھی جاری تھی اور تری میں، سمندر میں بھی جاری تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو لڑائی جاری ہے، کہ جیسے وہ تو لڑ رہے ہیں آپس میں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، نہ سمندری سفر کر سکتے ہیں، نہ خشکی کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے اعمال ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت نہ ہو، بغاوت ہو، پھر اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اصلاح، زمین کی اصلاح کے بجائے اور امن کے بجائے زمین میں فساد پھیلا دیتا ہے، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، زمین فساد کی شکار ہو جاتی ہے، پھر امن ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ قتل ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگ، بے عزت کیے جاتے ہیں، مارے پیٹے جاتے ہیں لوگ۔ اے اللہ اللہ اللہ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن کو دھیان میں لاؤ، اس وقت کو یاد کرو، یاد رکھو کہ جب ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے ایک گواہ، علیہم، ان امت کے لوگوں پر، من انفسہم، انہی میں سے، وہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، کل میں نے بتایا، امت کا نبی ہوگا، اپنی امت کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، کس نے بات مانی، کس نے بات نہیں مانی۔ بعض تفسیروں نے یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے بات نہیں مانی ان کے خلاف گواہی دے گا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور لایا جائے گا آپ کو گواہ بنا کے، اور لایا جائے گا آپ کو گواہ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں پر، آپ کی امت کے لوگوں پر، امت کے لوگوں پر، تو ان کے حق میں یا خلاف آپ گواہی دیں گے، کس نے بات مانی، کس نے بات نہیں مانی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، وہ جو سابقہ انبیاء کی تبلیغ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق بات اپنی امت تک پہنچائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تائید کریں گے کہ ہاں میری امت گواہی کے قابل ہے، اس گواہی کی کیا ہے؟ قابل ہے، لائق ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی، ہؤلاء سب دوسرے انبیاء ہیں، ان کی تائید کریں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنی امت کو اپنی بات پہنچائی تھی، کس نے مانی کس نے نہیں مانی۔ لیکن کس نے مانی کس نے نہیں مانی اس کا بھی ذکر تھا میرے قرآن میں،
لیکن انہوں نے اپنی بات پہنچائی. اجمالی ذکر تو ہے قرآن میں، اور پھر بعض انبیاء کی امتوں کا ذکر ہے، تو رسول اللہ اس کی تائید کریں گے. میرے قرآن میں اس کا ذکر آیا تھا. انہوں نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا ہے آپ کا. اے اللہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ کے اوپر کتاب. کتاب ایسی کہ اس کی 3-4 صفات اللہ نے بیان فرمائی. ایک تو طبیاناً، بیان کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز، یعنی دین سے متعلقہ امور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے امور کو وہ بیان کر رہے ہیں قرآن، قوانین اور رسول کی شکل میں، قوانین اور رسول کی شکل میں. اور بعض جزیات بھی ہے، بعض چیزوں کی تفصیل بھی ہے، لیکن قوانین اور رسول کی شکل میں تو ساری چیزوں کا ذکر ہے جو دین سے متعلق ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ وہ بھی قرآن کی وضاحت کرے، لہذا طبیان میں وہ بھی داخل ہے. پھر صحابہ کرام کے اقوال اور صحابہ کرام کا اجماع امت، خاص کر صحابہ کا اجماع، یہ بھی طبیان میں داخل ہے. وہ بھی قرآن مجید کی وضاحت کر رہا ہے، اجماع وضاحت کر رہا ہے. اگر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریح نہ ملے تو پھر اجماع امت، صحابہ کا اجماع، وہ اس کی کیا کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے. اور اگر کئی بات اجماع میں بھی نہ ملے، قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو پھر چوتھی چیز قیاس ہے کہ صحابہ نے غیر منصوص مسائل جن کی سرحد قرآن میں حدیث میں نہیں تھی، اجماع میں نہیں تھی، ان کو منصوص مسائل پر قیاس کیا کہ آیا ان مسائل کی علت اور وجہ کیا تھی، اس حکم کی علت اور وجہ کیا تھی، اس میں قیاس کر کے ان مسائل کا حکم نکالا. قیاس کے ذریعے قیاس کر کے، تو ظاہر ہے قیاس بھی کیا ہے، حجت ہے. لہذا قیاس کے ذریعے ائمہ مجتہدین نے، صحابہ نے جو مسائل نکالے، جیسے فقہ کے مسائل، زیادہ طور اس میں یہی استنباط شدہ مسائل ہیں، تو یہ پہلے صحابہ نے کیا کیا، قیاس کیا. جو ان کے سامنے مسائل آئے اور ان کا بظاہر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں تھا، تو انہوں نے قرآن و حدیث میں جن مسائل کا ذکر تھا ان پہ قیاس کیا ان کو، کہ آیا ان مسائل کی علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، ان پہ قیاس کر کے ان کا حکم نکالا. تو یہ قیاس بھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ شرعی حجت ہے. اب قیاس کے ذریعے جو مسائل ثابت ہوئے ہیں یا ہوں گے، یہ بھی قرآن مجید کے طبیان میں کیا ہے، داخل ہے. البتہ قرآن اور حدیث ہو تو مسائل کو ثابت کرنے والے، کیا ہے، ثابت کرنے والے، اور اجماع اور قیاس یہ مسائل کو ظاہر کرنے والے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے کیا کر دیا ہے، ظاہر کر دیا، لیکن حجت ہے یہ. تو اس طرح قرآن مجید جو ہے نا ہر چیز کو بیان کرنے والا. پھر وہ ہدن، دوسری جگہ یہ ہدایت ہے. ہدایت تو سب کے لیے ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ یہ انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے قرآن. زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی، اور اس شکل میں، یا تو اس میں مسئلہ صراط کے ساتھ ذکر ہوگا، نہیں تو حدیث میں، نہیں تو اجماع میں، نہیں تو قیاس کے ذریعے اس کا صحابہ نے اور پھر بعد کے امام مجتہدین نے استعمال کیا ہوگا. تو اس طرح یہ زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والا قرآن. اور ظاہر قوانین، موٹے قوانین اور اصول تو اس میں ہیں، ان اصول کو جو سیکھے گا، سمجھے گا، تو ان پہ عمل کرے گا، تو زندگی کے ہر موڑ پہ اس کی رہنمائی ہوگی. کبھی غلطی کی طرف نہیں جائے گا، گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، سیدھے راستے کی طرف جائے گا، جنت کی طرف جائے گا. اور جو قرآن مجید کی اس ہدایت کو قبول کر لے، اس پہ ایمان لے آئے، دل سے ایمان لے آئے، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو جائے، کیا ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید باعث رحمت ہے، دنیا آخرت دونوں میں. باعث رحمت ہے دنیا آخرت دونوں میں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر یہ خوشخبری بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ، متعدد جگہوں میں قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی، محلات کی، حور و غلمان کی، اور جنات کی، باغات کی، اور اللہ کی رضا کی،
اور مغفرت کی، اجر عظیم کی قرآن نے خوشخبری دی ہے۔ تو اصل چیز ہے قرآن مجید کو ماننا، دل سے ماننا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنا۔ تو ایسے خوش قسمت لوگوں کے لیے قرآن مجید خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر تو اللہ ایسے لوگوں کو عزت کی اور سکون کی زندگی عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں دنیا میں، بادشاہوں کے دلوں پر، سارے لوگوں کے دلوں پر، بلکہ ساری کائنات پہ حکمرانی کرتے ہیں ایسے لوگ، اور ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہاں وہ فضا میں ہو، ہوا میں ہو، بلوں میں ہو، پانی میں ہو، خشکی تری میں ہو، جہاں کہیں ہو، آسمان میں مخلوقات ہو، زمین میں، وہ ساری کی ساری ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ ان کو سکون کی زندگی دے دیتا ہے، عزت کی زندگی، اور آخرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و دیدار اور آخرت کی دائمی نعمتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔